आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन शहर भर मनाया गया अकीदत व एहतराम के साथ। मुसाफिरों से बदसलूकी की शिकायत के बाद स्मार्ट सिटी बसों में लगाए गए सीसीटीवी व बॉडी कैमरे। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, हमारा शहर बड़ी ही अजीम व तारीख़ी रिवायत का हामिल व अमीन है। इस शहर को तारीख़ की बड़ी बड़ी और अहम शख्सियात की कदम रंजा फरमाई और क़याम के शर्फ हासिल है। दस्तूर हिंद के मेमार व हिंदुस्तानी माशरे के अजीम रहनुमा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क़याम का भी शर्फ औरंगाबाद को हासिल रहा है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन की मुनासिबत से हमारे नुमाइंदे अत्तर चिश्ती ने मिलिंद कॉलेज में मौजूद डॉक्टर अम्बेडकर के मुस्तमिला सामान के म्यूज़ियम का जायज़ा लिया। इसी तरह आज भड़कल गेट पर मुनक़्क़िदा तक़रीब क़िराज अक़ीदत की रिपोर्ट अकबर खान ने पेश की। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950ला मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली आणि 1945ला पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली। या संस्थेच्या स्थापनेमुळे दीनदलितांना, गोरगरिबांना शिक्षणाची गंगा ही खुली झाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून विद्यार्थ्यांचा ओघ मिलिंद महाविद्यालयामध्ये शिक्षणासाठी येऊ लागला। बाबासाहेब आंबेडकरांचं ब्रीद वाक्य होतं, शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा। आणि ह्या पिढ्या, अनेक पिढ्या इथून शिकून बाहेर पडलेल्या आहेत, आज मोठ्या मोठ्या पदावर आहेत। मिलिंद कला महाविद्यालय, मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय ही जी महत्त्वाची महाविद्यालय आहेत, हे याला महत्त्व याच्यासाठीही प्राप्त होतं कारण की जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर 1950मध्ये मिलिंदची ही जी काही महत्त्वाची वास्तू आहे, ही पवित्र वास्तू त्यांच्या स्वतःच्या सुपरविजनमध्ये त्यांनी ही बांधून घेतलेली आहे, तेव्हा त्यांचं वास्तव्य औरंगाबाद इथे होतं, महाविद्यालयाच्या परिसरात होतं। ही भूमी त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आहे। ह्या महाविद्यालयाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरलेल्या ज्या काही खाजगी वस्तू असतील, उदाहरणार्थ त्यांचं बेड असेल, त्यांची आधाराची काठी असेल, त्यांची काही भांडे असतील, त्यांचे काही फोटोज असतील, हे आम्ही संग्रहित केलेले आहेत आणि एका छोट्याशा म्युझियमच्या स्वरूपात त्याला इथं सुंदर अशा प्रकारे आम्ही ते मेंटेन करत आहोत आणि हे बघण्यासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक इथे येत असतात आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना हे अभिवादन करत असतात। शहर में चलाई जा रही स्मार्ट सिटी बस में पिछले दिनों खातून कंडक्टर की मुसाफिरों से बदसलूकी के वाक़यात के बाद अब स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि मज़कूरा बसों में अब कैमरे की तीसरी आंख से अमले और मुसाफिरों की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी जाएगी। हाईटेक बॉडी कैमरों से बस के अंदर के अहवाल की तस्वीर कशी होगी और मुताल्लिक़ा जांच अमले फौरी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की इत्तला ASCDCL इंतज़ामिया ने दी है। शहर में चलाई जा रही स्मार्ट सिटी बस में नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे, शरारत पसंद या बदकिमाश अफराद की मुतवक्को नापसंदीदा या गलत कारियों पर नज़र रखी जा सके, बस के अमले, कंडक्टर, ड्राइवर की जानिब से भी मुसाफिरीन के साथ अच्छे या बुरे बर्ताव को देखा जा सके, इन जैसे तमाम अवामिल के पेश नज़र स्मार्ट सिटी बसों में सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर व आमले अब CCTV कैमरों की नज़र में रहेंगे। बॉडी कैमरों के ज़रिए बसों के मायनाकार इंस्पेक्टर बस में मुतय्यन अमलों की नक़्ल हरकत पर नज़र रखेंगे। ये कैमरे इंस्पेक्टर की जेब के सामने के हिस्से पर लगे होंगे। इन्हीं कैमरों के ज़रिए बसों के टिकट जांच अफसरान जांच भी करेंगे। इस तरह का फैसला स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ा शोबे ने लिया है और तमाम जांच अफसरान व इंस्पेक्टरों को ये कैमरे दिए जा चुके हैं। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से हर बस की जांच के लिए साबिक फौजियों को लाइन जांच इंस्पेक्टर के बतौर मुतय्यन किया गया है, जो कंडक्टर की नक़्ल हरकत, टिकट दिए जाने या मुसाफिरों के पास टिकट हैं या नहीं, इसके अलावा मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और अमले के बर्ताव पर नज़र रखेंगे। रास्तों पर थूकने, गंदगी फैलाने, वो रुकावटें डालने और बदएहतियाती का मुजाहरा करते हुए
بنا ماسک پھرنے والے غیر ذمہ دار شہریان سے بلدیہ عظمیٰ عملوں نے گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے وصول کیے ہیں۔ نیز شہریان سے محتاط رہنے اور نظم صفائی میں عملوں سے تعاون کرنے کی اپیل بھی بلدیہ عظمیٰ نے کی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کمشنر آستک کمار پانڈے کے احکامات کے مطابق شعبہ صفائی کے ٹھوس کچرا انتظامیہ کے افسر اعلیٰ نند کشور بھونڈے کی رہنمائی میں شہری دوست نفری کے ذمہ دار جادھو کی قیادت والے عملوں نے گزشتہ روز بغیر ماسک لگائے گھومنے والے شہریان، سرے راہ تھوکنے، گندگی پھیلانے اور کوڑا کرکٹ و پلاسٹک پھینکنے و جلانے اور عوامی راہداریوں پر اپنے تعمیراتی ساز و سامان، ریت، سیمنٹ، کھڑی وغیرہ ڈالنے والوں پر کارروائی کرتے ہوئے من جملہ 1,13,300 روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذکورہ لاپرواہیوں کا مظاہرہ نہ کریں اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور وبائی تدارکی اقدامات میں بلدیہ عظمیٰ سے تعاون کریں۔ 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں واقع صدیوں قدیم بابری مسجد شہید کر دی گئی تھی۔ رضا اکیڈمی ہر سال 6 دسمبر کی دوپہر احتجاجی طور پر ملک بھر اجتماعی اذانوں کا اہتمام کرتی ہے۔ آج سے پہر 3:45 بجے قدیم شہر کے چمپا چوک علاقے میں اکیڈمی کے کارکنان نے اجتماعی اذان دی۔ بعد ازاں متعلقہ افسر اعلیٰ کے توسط سے صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک مکتوب ارسال کیا گیا اور مسجد بابری کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بابری مسجد کی 28ویں برسی کے موقع پر رضا اکیڈمی احمد آباد کی جانب سے یہاں پر اذان دی گئی اور جس طریقے سے شریعت کے احکام ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و شانتی اور پیس کا مذہب ہے، اسی طریقے سے ہم اتنے بڑے معاملے کو، مسجد کی شہادت کے معاملے کو ہم اپنے غم و غصے کا اظہار ایسے ہی پیسفل طریقے سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ 28ویں برسی تھی اور جس طریقے سے ہم 6 دسمبر 1992 میں یہ معاملہ پیش آیا، اس کو ہم بڑا ہی منحوس اور کالا دن مانتے ہیں۔ اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز۔ छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। ناظرین، وقفے کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے خدشات کے بیچ بلدیہ عظمیٰ کا صحت عملہ انتہائی مستعدی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، طیران گاہ پر جانچ کے ساتھ ہی شہر میں واقع بے گھر آسرا مراکز اور جادو منڈی میں بھی RT-PCR ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جادواری پر جانچ کے لیے عملے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، کورونا کا دورانیہ ہنوز ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ماہرین کے قیاس ہیں کہ وبا کی دوسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ انہی عوامل کے پیش نظر بلدیہ عظمیٰ کی شہری حدود میں کورونا کے خطرات و اثر انگیزی کو قابو میں رکھنے کے
متعدد اقدامات جاری ہیں۔ ریلوے اسٹیشن و طیران گاہ پر پہنچنے والے مسافروں کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ تدارکی اقدامات کے تحت کمشنر بلدیہ آستک کمار پانڈے کے احکام کے مطابق شہر میں موجود بے گھر افراد کی کورونا جانچ شروع کی گئی ہے۔ گزشتہ روز 3 دسمبر کی شام ریلوے اسٹیشن علاقے میں واقع سنت گاڑگے مہاراج بے گھر نیوارہ مرکز میں مقیم 22 بے گھر افراد کے RT-PCR ٹیسٹ کیے گئے، جن میں ایک شخص کورونا کے لیے مثبت پایا گیا۔ 4 دسمبر کو NUML کے تحت جاری باقی بے آسرا لوگوں کی قیام گاہوں میں 65 افراد کی جانچ عمل میں آئی، جن کی تمام ہی رپورٹ منفی آئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ روز 5 دسمبر کو بھی جانچ کا یہ عمل جاری رہا اور شہر کے جادووڑی کے پھل و سبزی فروشوں و خریداروں کے مجمع کے پیش نظر حفظ ما تقدم کے تحت 49 افراد کی جانچ کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ یہ جانچ روزانہ جاری رہے گی۔ اس جانچ کے لیے بلدیہ عظمہ شعبہ صحت افسر اور عملے تعینات رہیں گے۔ اس طرح کی اطلاع بلدیہ عظمہ کی شعبہ صحت کی افسر اعلیٰ ڈاکٹر نیتا پاڈلکر نے دی ہے۔ جمہوریت کے چوتھے ستون صحافت کے تحفظ اور صحافیوں کے حقوق و ان کے جائز حقوق کے لیے سرگرم نیشنل یونین آف جرنلسٹ کا ایک آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیم کے قائدین نے رہنمائی کی اور حقوق کی لڑائی کے لیے تحریک کا آغاز کرنے اور صحافت مخالف قوانین کے خاتمے کے لیے 11 دسمبر کو ممبئی میں احتجاج کا اعلان کیا۔ صحافیوں کے حقوق و مفادات کے مغائر قوانین کو منسوخ کرنے، میڈیا میں برسرکار ملازمین کی نوکریوں کے تحفظ اور ان کے جائز مطالبات کی تکمیل کے لیے تنظیمی سطح پر جدوجہد اور تحریک کے آغاز کے انتباہ کے ساتھ نیشنل یونین جرنلسٹ آفس مہاراشٹر کا ایک آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں NUJ انڈیا کے رہنما شیویندر کمار اور تنظیم کی مہاراشٹر اکائی کی صدر شیلا تائی کردیکر نے رہنمائی کی۔ اس اجلاس میں کسانوں کے جاریہ احتجاج کی حمایت کی بھی بات کہی گئی، نیز تمام کو اپنے جائز حقوق کے تئیں بیدار رہنے کی صلاح بھی دی گئی۔ تنظیم کے اورنگ آباد ضلع صدر ڈاکٹر عبدالقدیر، قومی عاملہ کے رکن شیواجی نلاوڑے، ریاض الدین دیشمکھ، M شکیل، ارشاد قریشی، جمیل بھائی و دیگر نامور اراکین و عہدیداران موجود تھے۔ اس اجلاس کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے کہ اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے 11 دسمبر کو ممبئی میں احتجاج کیا جائے گا، جس کے ذریعے مرکزی حکومت کے صحافیوں کے حقوق چھیننے والے نئے لائے گئے قوانین کی مذمت کی جائے گی اور انہیں واپس لینے اور دیگر اہم مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ضلع اورنگ آباد میں پچھلے روز 80 نئے کورونا مریضوں کے اضافے سے اب تک متاثرین کے مجموعی اعداد 43,840 ہو گئی، جن میں سے 41,788 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور 895 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ اسی طرح اس مرض کے جملہ متوفیوں کی تعداد 1157 ہو چکی ہے۔ بجلی فراہمی کمپنی کی جانب سے متعدد تجدیدی کام جاری ہیں۔ گزشتہ روز منظور پورہ میں نئی DP و دیگر کام جاری تھے، جس کے سبب گھنٹوں بجلی فراہمی مسدود رہی۔ شہر بھر کام کیے جانے کے دوران یا کیبلوں کی تنصیب کے لیے بجلی بند رہنے کی صورت میں کمپنی کے ساتھ تعاون کی اپیل عوام سے کی گئی ہے۔ ہمارے محلے میں DP کا پرابلم تھا، لیکیج ہونے سے ہمیشہ ہر 8 دن کو 4 دن کو پرابلم آ رہا تھا، اس لیے DP انہوں نے چینج کر دیا ABCB نے۔ ہمارا پرابلم اب حل ہو گیا، اب اس کو کوئی ہمارے کو دقت نہیں آئے گی۔ آپ کے محلے کا مسئلہ حل ہوگا کیا؟ یہ جو DP تھے بہت اچھے سے حل ہو گیا ہے اور یہاں جو ہے تو کرنٹ کی DP ہونا بہت ضروری تھا، ہمیشہ لائٹ جاتی تھی اور پرابلم آتے رہتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اب جو ہے تو یہ کام جو ہے تو 1 سال پہلے ہونا تھا، اب ہو گیا یہ ایمرجنسی میں آتا ہے۔ یہ پرانی DPC کا آئل جو ہے آئل لیکیج ہو رہا تھا اور یہ سائٹ پہ لیکیج بند کرنا پاسبل نہیں تھا، اس لیے
मीटर यूनिट से नई DTC मंगा के रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर। इमरजेंसी में आता है ये। ओके। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन शहर भर मनाया गया अकीदत व एहतराम के साथ। मुसाफिरों से बदसलूकी की शिकायत के बाद स्मार्ट सिटी बसों में लगाए गए CCTV व बॉडी कैमरे। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।